سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 156۔ جولیس سیزر نے روم کے لوگوں کے ساتھ ایک ہفتے کے بعد مقابلے کے میدانوں میں قیدیوں اور درندوں کے مقابلوں کا اعلان کر دیا تھا، جس کے مطابق روم کے لوگ گروہ در گروہ امٹتے ہوئے مقابلے کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس روز قیدیوں کو پنجروں میں بند کر کے ان پر درندے نہیں چھوڑے گئے تھے، بلکہ افریقہ کی طرف سے لائے گئے قیدیوں کے بجائے لوہے کے پنجرے میں اکیلا یوناف داخل ہوا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک چمڑے کا لباس پہنے ہوئے تھا تاکہ وہ درندوں کے پنجوں سے محفوظ رہ سکے۔ روم کے لوگ یہ منظر بڑی حیرت اور بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے، اور جب منادوں کے ذریعے مقابلے کے میدان میں یہ اعلان کرایا گیا کہ سائکس کے ہاتھوں مقابلہ جیتنے والا یوناف نام کا تیغ زن خالی ہاتھ لوہے کے اس پنجرے میں چھوڑے جانے والے درندوں کا مقابلہ کرے گا، تو یہ اعلان سن کر لوگ اور زیادہ حیرت زدہ اور پریشان ہوئے تھے، اس لیے کہ اس مقابلے کے میدان میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی شخص اپنی مرضی اور رضامندی سے ان درندوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تاہم اہل روم کو تو تفریح چاہیے تھی اور وہ انہیں مہیا کی جا رہی تھی، لہٰذا کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ افریقہ کے قیدیوں کو میدان میں لا کر ان پر درندے نہیں چھوڑے گئے تھے، بلکہ جولیس سیزر نے افریقہ سے لانے والے ان قیدیوں کو رہا کر دیا تھا، اور اب وہ اپنے وطن کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ یوناف جب پنجرے میں داخل ہوا تو مقابلے کے میدان کے محافظوں نے اس پنجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر دوسرے محافظ حرکت میں آئے اور میدان کے ایک طرف بنے ہوئے ان پنجروں میں سے ایک پنجرے کا دروازہ انہوں نے کھولا، جس میں افریقہ سے تعلق رکھنے والا ایک شیر بند تھا۔ جو ہی اس کا پنجرہ کھولا تو وہ دہاڑتا ہوا لوہے کی راہداری میں سے ہوتا ہوا اس پنجرے کی طرف بڑھا تھا جس کے اندر یوناف اس کا منتظر تھا۔ شیر بری طرح دہاڑتا ہوا لوہے کے اس گول اور بڑے پنجرے کی طرف بڑھا جس میں یوناف مستعد اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس پنجرے میں داخل ہونے کے بعد یوناف کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے شیر ذرا سا ٹھٹکا، اور پھر وہ انتہائی خونخوار اور بری نگاہوں سے ایک جگہ رک کر یوناف کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے اپنے بدن کو سمیٹا، غرایا اور تھوڑا سا آگے بھاگا۔ پھر ایک لمبی جست اس نے یوناف پر لگائی۔ یوناف نے شیر کو فضا کے اندر ہی اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا اور پھر بری طرح اسے لوہے کی اس راہداری کی طرف دے مارا جس سے نکل کر وہ شیر اس گول بڑے پنجرے میں داخل ہوا تھا۔ یوناف کی یہ کارگزاری دیکھ کر میدان میں بیٹھے ہوئے لوگ تالی پیٹتے ہوئے اور یوناف کے حق میں آوازیں اٹھاتے ہوئے اسے شاباش اور داد دینے لگے تھے۔ لوہے کے پنجرے کے ساتھ بری طرح ٹکرانے کے بعد شیر پھر اٹھا۔ انتہائی خونخواری سے وہ آگے بڑھا۔ ایک جست پھر اس نے لگائی اور اپنا ایک بھرپور پنجہ اس نے یوناف کے شانے پر مارنا چاہا، لیکن اس بار بھی یوناف کمال پھرتی سے حرکت میں آیا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے شیر کا ایک پنجہ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس نے شیر کی گردن پر رکھا اور اسے مروڑ کر اوپر اٹھایا، اور شیر کو پھر زمین پر اس نے بری طرح دے مارا۔ شیر ایک بار پھر اٹھا اور بڑے عجیب سے انداز میں وہ یوناف کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دوسری طرف یوناف بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے اس کے لہو میں طوفان چل گئے ہوں۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ویران دلوں کے صحرا میں بکھرے وحشت کے ہیولوں کا رقص شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر شیر ہی کی طرح ایسی خونخواری اور ایسی درندگی پھیل گئی تھی جیسے موت کی طرح چنگھاڑتی آندھی ناک پھنی کے درختوں کو خم کرتی اور شور کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ اس دفعہ یوناف نے خود شیر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی تھی۔ وہ اذیت ناک ساعت، سفاک لمحے اور کڑے وقت کی طرح حرکت میں آیا اور ایک عجیب سی شوریدہ مزاجی وقت کے جبر اور اعصاب شکنی کے سے انداز میں اس نے اس درندے پر جست لگائی تھی، اور یوناف عین اس درندے کی پیٹھ پر جا کر اپنی انہی دونوں ٹانگوں سے اس نے درندے کی پیٹھ کو جکڑ لیا تھا اور اپنے دونوں بازو وہ شیر کے بازو سے نیچے نکال کر اس کی گردن تک لایا اور اسے پوری طرح جکڑ کر بے بس کر دیا۔ لوگ یوناف کی اس کارگزاری پر عجیب سا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا اس لمحے جبکہ یوناف نے شیر کو اپنے سامنے پوری طرح بے بس کر دیا تھا، اس کا چہرہ قدیم داستانوں کے جمال اور شب کی سلوٹوں میں ناچتی قہرمانیت جیسا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک یوناف نے اس شیر کو یوں ہی جکڑے رکھا، شاید وہ اس مقابلے کو طول دے کر
میدان میں جمع ہونے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تفریح مہیا کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس درندے کو یوں ہی جکڑے یوناف کھڑا رہا اور پھر اس نے اسے چھوڑ دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر تھوڑی دیر اپنے بدن کو ایک جھرجھری سی دیتا رہا اور پھر اس نے اپنے بدن کو سمیٹا۔ اس کے بعد وہ طوفانوں کے زور اور بجلیوں کی کڑک کی طرح دہاڑا اور ایک بار وہ یوناف کی طرف بھاگا، لیکن اس بار بھی یوناف نے کمال دراز دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجرے کے اندر ایک اونچی جست لگا کر شیر کے حملے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر شیر پر وارد ہوا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس نے اس کی گردن پر ڈال دی۔ اپنے بدن کا سارا بوجھ اس نے شیر کے پچھلے حصے پر ڈال کر اسے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس نے شیر کو مارتے ہوئے اس پر بری طرح ضربیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ یوناف کی یہ ضربیں ایسی اذیتناک اور تکلیف دہ تھیں کہ شیر بری طرح دہاڑنے لگا۔ جوں جوں یوناف کی مار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو میدان میں بیٹھے لوگ زور زور سے تالیاں پیٹتے ہوئے اسے شاباش دیے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک یوناف نے ایسا ہی سما باندھے رکھا۔ شاید وہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کر کے لوگوں کی تفریح کا باعث بننا چاہتا تھا۔ شاید یوناف یہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ شیر کی طرح اس کے مقابلے سے اس قدر محظوظ ہوں کہ وہ جولیس سیزر سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ افریقہ سے لائے جانے والے قیدیوں کو میدان میں لا کر ان پر درندے چھوڑے جائیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ شیر کے ساتھ مقابلے کو طول دیتا جا رہا تھا، ورنہ وہ لمحوں کے اندر اس شیر کا خاتمہ کر کے میدان اپنے ہاتھ میں لے لینے کا فن خوب جانتا تھا۔ بہرحال یوناف کافی دیر تک لوہے کے اس پنجرے کے اندر شیر کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگوں کی تفریح کا سامان کرتا رہا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ لوگ اب قیدیوں کو لانے کا مطالبہ نہیں کریں گے تو اس نے بری طرح شیر کو پیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شیر اس میدان سے نکل کر پنجرے کی طرف بھاگ گیا، اور جو ہی وہ اپنے پنجرے میں داخل ہوا میدان کے محافظوں نے اس کے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے اس بڑے پنجرے کا دروازہ کھولا جس کے اندر یوناف بند تھا۔ یوناف باہر آیا، لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کے حق میں نعرے لگانے لگے تھے اور تحسین آمیز جملے اس پر نچھاور کرنے لگے تھے۔ لوہے کے اس پنجرے سے نکل کر یوناف اس شاہنشین کی طرف آیا جس پر جولیس سیزر، اس کے اہل خانہ اور بیوسا بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی یوناف قریب آیا، جولیس سیزر نے شاہنشین سے اتر کر یوناف کو گلے لگا لیا، اس کی پیشانی چومی اور اسے یہ مقابلہ جیتنے پر شاباشی دی۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ میدان سے نکلنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ جولیس سیزر سے اجازت لے کر یوناف بھی بیوسا کو لے کر سرائے کی طرف چلا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ میدان سے نکلنا شروع ہو گئے اور میدان خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میدان میں صرف اب گلیڈیٹر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہ گئے تھے، جو اکثر و بیشتر مقابلے کے اس میدان میں تیغ زنی کی مشق اور تربیت کرتے رہتے تھے۔ ان گلیڈیٹروں میں سائکس بھی شامل تھا، جو گزشتہ ایک مقابلے میں یوناف کے ہاتھوں زیر اور مغلوب ہو گیا تھا۔ جب مقابلے کے میدان سے سارے لوگ نکل گئے تو سائکس نے 6 گلیڈیٹروں کو اپنے پاس ہی بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ باقی گلیڈیٹرز کو اس نے میدان کے وسط میں تیغ زنی کی تربیت اور مشق کا کام شروع کرنے کے لیے کہا۔ اس پر وہ سارے گلیڈیٹر اٹھ کر میدان کے وسط میں تیغ زنی کی مشق کرنے لگے تھے، جبکہ سائکس بھی حرکت میں آیا اور اپنے پاس بیٹھے رہنے والے 6 خوفناک گلیڈیٹروں کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، یوناف نام کے اس تیغ زن نے اس درندے کے ساتھ مقابلہ جیت کر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ تم جانتے ہو کہ گزشتہ ایک مقابلے میں اس یوناف نے مجھے تیغ زنی کے مقابلے میں زیر اور مغلوب کر دیا تھا۔ ایک تو اس وقت اس کی وجہ سے میری ناموری اور میری شہرت کو دھبا لگا تھا، اب جو اس میدان میں اس نے خالی ہاتھ شیر سے مقابلہ کر کے اسے مغلوب کر دیا ہے، تو اس طرح اس نے روم کے اس موت کے میدان میں ایک نئی ہی کھیل کی ابتدا کر دی ہے۔ یہ کھیل اس میدان میں پہلے کبھی نہیں کھیلا گیا۔ پہلے تم جانتے ہو کہ صرف جنگی قیدیوں پر درندوں کو چھوڑ کر لوگوں کو محظوظ کیا جاتا تھا، لیکن اس یوناف نے خود اپنی مرضی اور اپنی رضامندی سے شیر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لوگوں کو اس نے محظوظ بھی کیا، تفریح کا بہترین سامان بھی فراہم کیا، شیر کو مغلوب کیا، اور جواب میں لوگوں نے اپنے پورے دل کی گہرائیوں سے نہ صرف یہ کہ یوناف کی اس دلیری اور جرأت مندی کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کی بہترین تعریف کی، اس کی عمدہ طریقے سے داد دی۔ لہٰذا میرے دوستوں، میں خیال کرتا ہوں کہ اس یوناف کی اس جرأت مندی اور خونی کھیل نے ہماری ضرورت اور ہماری وقت کسی قدر کم کر دی ہے۔ اگر یہ روم میں رہ کر اسی طرح نئے نئے کھیلوں کا کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے
اپنی جرات مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتا رہا تو لوگ نہ صرف یہ کہ ہمیں اہمیت دینا بند کر دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت جو ہمیں وظیفہ دیتی ہے وہ بھی بند کر دی، یا ہم سے یہ کہے کہ اس یوناف کی طرح ہم لوگ بھی درندوں کا مقابلہ کریں، جبکہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کے اندر اپنی عزت کو بحال رکھنے اور اپنے پیشے کی عظمت اور حفاظت کے لیے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں اس یوناف کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کہو میری اس گفتگو کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ اس پر ایک دوسرا گلیڈیٹر بولا اور سائکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن سائکس میرے دوست، تمہارے خدشات درست ہیں اور جو تجویز تو نے پیش کی ہے وہ بھی عمدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں محتاط بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ یوناف جولیس سیزر کا بڑا چہیتا اور بڑا پسندیدہ ہے، اور اگر ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا اور کسی کو خبر ہو گئی کہ اسے نقصان پہنچانے والے ہم لوگ ہیں تو بہت برا ہوگا۔ جولیس پہلے ہمیں ماضی میں صلح کا ساتھ دینے کی وجہ سے زیادہ پسند نہیں کرتا، اگر اسے خبر ہو گئی کہ یوناف کو ہم نے قتل کروایا ہے تو یاد رکھ کہ جولیس سیزر ہم سب کی گردنیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا اس یوناف کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا، کوئی ایسا موقع کہ جس وقت یہ یوناف روم شہر میں ہو جبکہ جولیس سیزر روم شہر سے باہر کسی مہم پر روانہ ہو جائے، اس وقت ہمیں ان دونوں میاں بیوی پر ہاتھ ڈالنا چاہیے اور دونوں کا خاتمہ کر کے اپنے راستے کے اس سب سے بڑے اور کڑے روڑے کو ہٹا مارنا چاہیے۔ اس پر دوسرے سارے گلیڈیٹروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد سائکس نے اپنا آخری فیصلہ دیتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، ہم کسی مناسب موقع کی تاک میں رہیں گے، جب بھی جولیس سیزر روم سے باہر کسی مہم پر روانہ ہو ہم اس یوناف پر رات کی تاریکی میں وارد ہوں گے اور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے، پر یہ خاتمہ ایسے طریقے سے کریں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو کہ ہم نے ہی ان دونوں میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اب چلو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی میدان میں تربیت اور مشق کا کام شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی سائکس اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے گلیڈیٹر بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، پھر وہ میدان کے وسط میں اتر کر تیغ زنی کی مشق کرنے لگے تھے۔ افریقہ میں پومپے کے چچا اور اس کے نامور جرنیل کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد کچھ عرصے تک جولیس سیزر روم میں ہی قیام کر کے بہترین اصلاحات نافذ کرتا رہا۔ جب وہ نیا کیلنڈر بھی جاری کر چکا اور اپنی مرضی کے مطابق اصلاحات بھی نافذ کر چکا، تب اس نے پارتھینس یعنی اشکانیوں پر حملہ کر کے اسے بھی رومنوں کا باج گزار بنانے کا عہد کر لیا، اور وہ ابھی پارتھیا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کی تیاریوں میں ہی مصروف تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ اسپین میں پومپے کے بیٹے نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ اپنے آخری ایام میں چونکہ پومپے اسپین چلا گیا تھا، وہ اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے گیا تھا۔ اب پومپے اور اس کے چچا کی موت کے بعد افریقہ میں اس کے بیٹے نے بغاوت کر دی۔ روم سے ایک بعد دیگرے کئی جرنیلوں کو لشکر دے کر پومپے کے بیٹے کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا، لیکن ہر لشکر کو پومپے کے بیٹے نے اسپین کے کھلے میدانوں میں بدترین شکست دی۔ ان شکستوں سے رومن حکومت کی عزت اور وقار کو دھچکا لگا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جولیس سیزر نے خود ایک لشکر لے کر اسپین جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ خود پومپے کے بیٹے کی اس بغاوت کا خاتمہ کر دے۔ آخرکار ایک بہت بڑا لشکر لے کر جولیس سیزر اسپین کی طرف روانہ ہوا۔ یوناف اور بیوسا بھی اس مہم میں جولیس سیزر کے ساتھ تھی۔ دوسری طرف ہسپانیہ میں پومپے کے بیٹے کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ جولیس سیزر خود ایک بڑا لشکر لے کر اس کی سرگوبی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے بھی جولیس سیزر کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں، اور پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ جبرالٹر سے چند میل دور مندا نام کے کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تھا۔ جولیس سیزر کو بھی اس کے جاسوس یہ خبر دے چکی تھی کہ پومپے کا بیٹا جبرالٹر سے چند میل دور مندا کی کھلی وادیوں میں پڑاؤ کر کے جولیس سیزر کا انتظار کر رہا ہے، لہٰذا جولیس سیزر نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے مندا کے ان میدانوں کی طرف پیش قدمی کی جہاں پومپے کا بیٹا پڑاؤ کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ جولیس سیزر اپنے لشکر کے ساتھ مندا کے ان میدانوں میں داخل ہو گیا اور پومپے کے بیٹے کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسرے روز دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کیں۔ مندا کے میدان میں پومپے کے بیٹے اور جولیس سیزر کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی،
جس میں آخر کار جولیس سیزر کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ مندا کے ان میدانوں میں پومپے کے اس بیٹے کے 30,000 لشکری مارے گئے اور باقی اس کے ساتھ شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جولیس سیزر نے بڑی تندی اور تیزی سے اور بڑی خونخواری سے پومپے کے بیٹے اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کر کے ان کا خوب قتل عام شروع کر دیا۔ پومپے کا بیٹا اسپین سے نکل کر افریقہ کی طرف چلا گیا اور گمنامی اختیار کر لی، جبکہ اس کے لشکر کی اکثریت کا جولیس سیزر نے خاتمہ کر دیا۔ باقی لوگ ادھر ادھر بکھر کر اپنی جانیں بڑی مشکل سے بچانے میں کامیاب ہو سکے تھے، اور اب اس کے بیٹے کے اسپین میں شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے چند ماہ تک اسپین میں ہی قیام کر کے وہاں کے حالات درست کیے تھے اور پھر وہ واپس روم چلا گیا تھا۔ پہلے افریقہ میں پومپے کے چچا کی بغاوت اور اس کے بعد ہسپانیہ میں پومپے کے بیٹے کی بغاوت نے جولیس سیزر کو چونکا کر رکھ دیا تھا اور وہ محتاط ہو گیا تھا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ اسے بھی روم میں اپنے خاندان کے افراد کو منظم کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد اس کا خاندان حکومت میں رہے اور ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کے بعد اس کے دشمن روم پر حکمران ہوں اور اس کے خاندان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں۔ اپنے ان ارادوں کے تحت جولیس سیزر حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے بیٹے اگسٹس کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اس سے پہلے اگسٹس کوئی اتنی محرک زندگی بسر نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے اپنا جانشین مقرر کرنے کے بعد جولیس سیزر نے زندگی کے ہر شعبے میں اسے رہنمائی کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اس طرح جولیس سیزر کی رہنمائی میں یہ اگسٹس بڑی تیزی سے رومنوں کی نگاہوں میں عزت و وقار حاصل کرتا چلا گیا۔ اسپین میں پومپے کے بیٹے کی بغاوت کو فروغ کرنے سے پہلے جولیس سیزر نے پارتھیا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پومپے کے بیٹے کی بغاوت کی وجہ سے وہ اس مہم پر روانہ نہ ہو سکا۔ اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی اس مہم پر اپنے بیٹے اگسٹس کو بھیجے تاکہ وہ پارتھیا میں فتوحات حاصل کر کے رومنوں کے اندر ناموری اور شہرت حاصل کر لے۔ اس مقصد کے لیے جولیس سیزر نے ایک بہترین لشکر تیار کیا اور اسے اونچ نیچ سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ پارتھیا اور اس کے اطراف میں فتوحات کا سلسلہ پھیلا دے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ رومنوں کے اندر ہر دل عزیزی اختیار کر جائے گا اور اس کے بعد وہ اٹالی کا بادشاہ بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جولیس سیزر کی یہ ساری باتیں اگسٹس کے دل میں بیٹھ گئی تھیں، لہٰذا اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ لشکر کے ساتھ پارتھیا کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جولیس سیزر کے مخالف اور پومپے کے رشتہ دار اور اس کے حامی بھی حرکت میں آئے ہوئے تھے۔ جہاں جولیس سیزر اپنے اہل خانہ کی بہتری کے لیے مشغول تھا، وہاں پومپے کے چاہنے والے بھی اس کا خاتمہ کرنے کے درپے تھے۔ جولیس سیزر کو کئی بار اس کے چاہنے والوں اور اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ وہ کبھی بھی اپنی حفاظتی دستوں کے بغیر ادھر ادھر نہ جایا کرے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز جب کہ وہ سینٹ سے خطاب کرنے کے لیے سینٹ ہال کی طرف جا رہا تھا تو سینٹ کے ہال سے باہر جہاں پومپے کا پتھر کا مجسمہ نصب تھا، ابھی وہ وہیں تک پہنچا تھا کہ کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ سب باغی اور سازشی تھی۔ انہوں نے جولیس سیزر کو یوں گھیر لیا جیسے وہ جولیس سیزر کے ہمدرد اور شیدائی ہوں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ جولیس سیزر سے لپٹ گئی اور پے در پے اس پر خنجر کے وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آنن فانن یہ قاتل شہر کے اندر بکھر گئی اور پھر اپنی جانیں بچا کر شہر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد گو اس کے حامی جرنیلوں یعنی مارک اینتھنی اور لیبڈیوس نے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور قاتل جولیس سیزر کا خاتمہ کرنے کے بعد روم شہر سے فرار حاصل کر چکی تھی۔ اس طرح جولیس سیزر کا پومپے کے حامیوں نے خاتمہ کر دیا۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اس کے دونوں ساتھی اور نامور جرنیل مارک اینتھنی اور لیبڈیوس روم شہر کے اندر موجود تھی۔ جولیس سیزر کے مارے جانے کے بعد یہ دونوں جرنیل حرکت میں آئی اور بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے روم اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے لشکروں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف اگسٹس جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پارتھیا کی فتح کے لیے روانہ ہوا تھا، راستے میں ہی جولیس سیزر کے قتل کی خبر سن کر واپس مڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ فوراً اٹالی پہنچ کر حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دوسری طرف مارک اینتھنی اور لیبڈیوس بھی بڑے تیز اور چالاک تھی اور وہ بھی حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھی۔ اس طرح ہر کوئی اپنی طرف سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا تھا۔ مارک اینتھنی اور لیبڈیوس کو جب خبر ہوئی کہ جولیس سیزر کا بھتیجا اپنے لشکر کے ساتھ روم شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے
اور پھر یہ کہ وہ اٹالی کا حکمران بننے کا خواہش مند ہے، تو وہ بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی اور اگسٹس کی راہ روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ کھلے میدانوں میں اگسٹس کا لشکر جب مارک اینتھنی اور لبڈیوس کے متحدہ لشکر کے سامنے نمودار ہوا تو دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس موقع پر لبڈیوس نے بڑی مہارت، بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے قاصد جولیس سیزر کے بھتیجے آگسٹس کی طرف بھجوائی۔ مارک اینتھنی اور لبڈیوس کو جب خبر ہوئی کہ جولیس سیزر کا بھتیجا اپنے لشکر کے ساتھ روم شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے اور پھر یہ کہ وہ اٹالی کا حکمران بننے کا خواہش مند ہے، تو وہ بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی اور اگسٹس کی راہ روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ کھلے میدانوں میں اگسٹس کا لشکر مارک اینتھنی اور لبڈیوس کے متحدہ لشکر کے سامنے نمودار ہوا تو وہ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا۔ اس موقع پر لبڈیوس نے بڑی مہارت، بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے قاصد جولیس سیزر کے بھتیجے آگسٹس کی طرف بھجوائی اور اسے دعوت دی کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ باہم گفتگو کر کے اپنے معاملات کو طے کر لیں۔ اگسٹس فوراً اس پر تیار ہو گیا، لہٰذا تینوں جرنیل باہم بیٹھ کر اپنے معاملات طے کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ تینوں جرنیلوں میں کافی دیر تک صلاح مشورے ہوتے رہی، پھر وہ تینوں اس امر پر متفق ہو گئی کہ جس طرح ماضی میں رومنوں کے معاملات تین جرنیل یعنی پومپے، جولیس سیزر اور کریسیس متحد ہو کر چلا رہی تھی، اسی طرح انہیں بھی باہم مل کر رومنوں کے معاملات کو چلانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اسپین یعنی ہسپانیہ لبڈیوس کے حوالے کر دیا گیا۔ سسلی، سارڈینیکا اور افریقہ پر اگسٹس کا تسلط قائم کر دیا گیا، جبکہ اٹالی کے شمال میں ان علاقوں پر جن میں فرانس، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ بھی شامل تھے، مارک اینتھنی کا اقتدار قبول کر لیا گیا تھا۔ تینوں جرنیل اس بات پر بھی متفق ہو گئے تھے کہ اٹالی کے معاملات کو بہرحال تینوں صلاح مشورہ کرتے ہوئے چلاتے رہیں گے۔ اس طرح تینوں جرنیل اپنے اپنے علاقوں کی طرف اپنے لشکر لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ روم کا نامور گلیڈیٹر سائکس ایک روز شام کے قریب مقابلے کے میدان میں اپنے چند گلیڈیٹروں کے ساتھ جمع ہوا۔ جب اس کے سارے ساتھی اس کے بلائے جانے کے بعد اس میدان میں جمع ہو گئے تو سائکس نے اپنے ساتھی گلیڈیٹروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو میرے ساتھیوں، رات کے اس وقت تمہیں مقابلے کے اس میدان میں بلانے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم اپنے مشترکہ دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ شاید تم لوگ میری گفتگو کا مقصد نہیں سمجھ رہے ہوگی۔ یوناف، جس کی بیوی کا نام بیوسا ہے اور جس نے روم شہر کی شرقی سرائے میں قیام کر رکھا ہے، وہ ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ اسے ختم کرنے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے، اس لیے کہ اس کا ہمدرد، اس کا محافظ جولیس سیزر مارا جا چکا ہے۔ جولیس سیزر کے بعد مارک اینتھنی اور لبڈیوس بھی اس کے ہمنوا اور اس کے ہمدرد خیال کیے جاتے تھے، لیکن اینتھنی اور لبڈیوس بھی اس وقت روم میں موجود نہیں ہیں۔ لبڈیوس اسپین جا چکا ہے، اینتھنی شمالی علاقوں کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ رہا جولیس سیزر کا بھتیجا آگسٹس، تو اسے یوناف سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے اور وہ بھی ان دنوں شمالی افریقہ کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ لہٰذا میرے ساتھیوں، یوناف کا خاتمہ کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سائکس تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ بولا اور کہنے لگا، سنو میرے ساتھیوں، ان دنوں روم شہر کی حالت جنگل کی سی ہے جس کا کوئی حکمران نہ ہو۔ مارک اینتھنی، لبڈیوس اور آگسٹس نے روم کے مفادات کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ اٹالی کا نظم و نسق وہ تینوں متحد ہو کر چلائیں گے اور سینٹ کے ممبران ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ اگر ہم نے یہ سنہری موقع بھی ہاتھ سے کھو دیا تو میں تمہیں بتا دوں، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں یہ یوناف ہمارے لیے کسی بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اس کے خلاف حرکت میں آئیں اور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سائکس جب خاموش ہوا تو اس کا ایک ساتھی گلیڈیٹر بولا اور سائکس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، سائکس ہمارے عزیز، ہم تمہاری اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ یوناف کو ختم کر دینا چاہیے اور اسے ختم کرنے کا یہ بہترین اور مناسب موقع ہے، پر یہ تو کہو اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم کیا طریقہ کار استعمال کریں گے؟ اس پر سائکس ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، اب اس یوناف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کسی بڑی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تک ہم اسی میدان میں بیٹھ کر رات کے گہرا ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے،
پھر یہاں سے ہم سیدھا اس شرقی سرائے کی طرف کوچ کریں گے جہاں پر اس نے قیام کر رکھا ہے، اور اس وقت تک سرائے کا مالک جو ان دنوں یوناف کا بہترین ہمدرد بن چکا ہے وہ بھی سو چکا ہوگا۔ اس وقت اگر ہم سرائے کے پچھلے حصے کی دیوار کو پھاند کر سرائے میں داخل ہوں گے اور یوناف اور اس کی بیوی کو بڑی رازداری سے قتل کر کے سرائے سے نکل جائیں تو کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ ان دونوں میاں بیوی کو کب، کس وقت اور کس نے قتل کیا ہے۔ اس پر ایک اور گلیڈیٹر بولا اور کہنے لگا، اس سرائے میں یوناف اور اس کی بیوی پر حملہ آور ہونے کے لیے ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پہلے ہمیں اپنے کسی ساتھی کو سرائے کی طرف بھیجوانا ہوگا جو یہ دیکھ کر آئے کہ ان دونوں کا قیام کس کمرے میں ہے۔ اس پر سائکس فوراً بولا اور کہنے لگا، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ سرائے کے کس کمرے میں ان دونوں میاں بیوی نے قیام کر رکھا ہے۔ اس پر پھر وہی گلیڈیٹر کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، یہاں تھوڑی دیر مزید بیٹھتے ہیں، پھر سرائے کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ سب مل کر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وقت گزارنے لگے تھے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تب وہ مقابلے کے اس میدان سے نکلے اور روم شہر کی اس شرقی سرائے کی طرف بڑھے جس میں یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی نے قیام کر رکھا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف مہیب شب کا ہراس اور زہر ظلمت پھیل گیا تھا۔ ہر سمت، ہر سو عمیق کرب کے بے کران سلسلوں اور سلگتی ریت کے صحرا جیسی خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ ایسے میں یوناف اور بیوسا سرائے کے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر تیز لمس دیا، جس پر یوناف فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یوناف کے اس اچانک اٹھنے سے بیوسا کی نیند بھی جاتی رہی اور وہ بھی اس کے پہلو میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر بیوسا یوناف سے شاید کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن یوناف کی حالت دیکھتے ہوئے شاید وہ جان گئی تھی کہ ابلیکا اس کی گردن پر لمس دے رہی ہے، لہٰذا وہ بھی ابلیکا کی گفتگو سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو گئی۔ ابلیکا نے ایک دو بار پھر یوناف کی گردن پر اپنا ریشمی لمس دیا، پھر وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سنو یوناف میرے حبیب، رومانوں کا وہ گلیڈیٹر جس کا نام سائکس ہے اور جو ایک بار تمہارے ہاتھوں مقابلے کے میدان میں مات بھی کھا چکا ہے، وہ اپنی اس مات، اپنی شکست کا تم سے انتقام لینے کے لیے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ سرائے میں داخل ہوگا۔ ان سب کا ارادہ ہے کہ رات کی تاریکی میں تم دونوں میاں بیوی پر حملہ آور ہو کر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے۔ سائکس اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرائے کے پچھواڑے کی طرف سے سرائے میں داخل ہوگا۔ وہ دیوار پھاند کر اندر آئیں گے اور بڑی رازداری سے تمہارا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تم دونوں میاں بیوی ان لوگوں کے آنے تک مستعد ہو جاؤ تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میں خود بھی تم دونوں میاں بیوی کے ساتھ ان کے خلاف حرکت میں آ جاؤں گی۔ ابلیکا کی اس گفتگو کے بعد غصے اور غضبناکی میں یوناف کے چہرے کی حالت عجیب سی بھیانک پن اختیار کر گئی تھی۔ پھر وہ انتہائی غصے میں ابلیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ ابلیکا، تو ان نامرادوں کو آنے تو دے، میں ان کی ساری آرزوؤں اور ان کے جستجو کو اور ان کے ذوق کو حیرت کے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دوں گا۔ ان کے سامنے میں بکھری صدیوں کے نقاب الٹ دوں گا، ان کے وجدان کے منظر پر آگ کے دریا اور الفاظ کی صورت گری میں لہو کی ندیاں بہا کر رکھ دوں گا۔ سن ابلیکا، ان شیطان کے گماشتوں کے خلاف میں آواز حق کی آبرومندی بن کر حرکت میں آ جاؤں گا اور ان کی نامہربان آغوش کو ماتم سرائے دہر اور ان کی ساری جرت مندی کو ہماری عقوبت اور ہماری قیامت میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی تلوار اس نے سنبھالی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیوسا بھی ایک جست کے ساتھ اٹھی اور اس نے بھی اپنی تلوار سنبھال لی تھی۔ اس موقع پر ابلیکا پھر بولی اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھو یوناف، تم اپنے کمرے سے نکل کر دونوں میاں بیوی تھوڑا سا آگے نکل جاؤ۔ ظاہر ہے کہ سائکس اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے دروازے کی طرف آئے گا۔ تم اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دو اور بیوسا کو لے کر اپنے کمرے سے تھوڑا سا آگے نکل جاؤ۔ جب سائکس اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے کمرے میں داخل ہونے لگے گا تو سامنے کی طرف سے تم دونوں میاں بیوی انہیں للکارنا، ان کی پشت کی طرف سے میں ان پر وارد ہو جاؤں گی اور پھر دیکھنا ہم تینوں مل کر ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اب تم جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کر تھوڑا سا آگے جا کر اوٹ میں ہو جاؤ، اس لیے کہ
سائکس اور اس کے ساتھی اس وقت سرائے کی دیوار کو پھاند کر اندر داخل ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور بیوسا فوراً حرکت میں آئے اور وہ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے تھوڑا سا آگے جا کر ایک ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو کر سائکس اور اس کے ساتھیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سائکس اور اس کے ساتھی کمروں کے سامنے گزرنے والی راہداری میں نمودار ہوئے اور سب کے سب دبے پاؤں آواز پیدا کیے بغیر یوناف اور بیوسا کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان سب نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، ان کے جسموں پر ان کے جنگی لباس تھے، ان کے ہاتھوں میں ان کی ڈھالیں اور ان کی تلواریں تھیں اور وہ حملہ آور ہونے کے لیے انتہائی مستعد دکھائی دیتے تھے۔ جب وہ رازداری اور آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے یوناف اور بیوسا کے کمرے کے سامنے آئے تو ان میں سے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ شاید وہ خود سائکس تھا، پر وہ جلد ہی باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، حیرت ہے، وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اس پر ایک اور گلیڈیٹر بولا اور کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سرائے چھوڑ کر یہاں سے کوچ ہی کر چکے ہوں؟ سائکس کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دن کے وقت میں نے خود انہیں اس سرائے میں ٹہرے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس قدر جلدی سرائے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس بار ایک اور گلیڈیٹر بولا اور کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں ہمارے اس ارادے اور اس عزم کی اطلاع ہو گئی ہو کہ آج رات کی تاریکی میں ہم ان دونوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب سائکس جھلا کر کہنے لگا، تم لوگ بھی احمق اور بے وقوف ہو، ان کو کیسے خبر ہو سکتی ہے کہ ہم ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ساری تجویز تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے مقابلے کے میدان میں بیٹھ کر طے کی ہے، ہمارے سوا وہاں اور کوئی تھا بھی نہیں جو ان دونوں میاں بیوی کو اطلاع کرتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دونوں میاں بیوی کہاں چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سائکس جب خاموش ہوا تو سامنے کی طرف سے یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی ستون کے اوٹ سے نکل کر ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر یوناف انتہائی غضبناک اور قہرمانی کی حالت میں سائکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو سائکس، میں تم لوگوں کے خطرے کے باعث اس سرائے کو چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، مجھے تمہاری کمینگی اور تمہاری اس ذلیل حرکت کی اطلاع ضرور مل گئی تھی۔ سنو سائکس، میں تمہاری طرح ذلیل اور گھٹیا انسان نہیں ہوں۔ رات کی اس تاریکی میں جب کہ تم سب ہم دونوں میاں بیوی پر حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہو، پھر ہماری طرف بڑھو اور پھر دیکھو کہ ہم دونوں میاں بیوی کیسے تمہارے بیچوں بیچ تم لوگوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف نے زومانی انداز میں بیوسا کی طرف دیکھا، پھر دونوں میاں بیوی نے اپنی تلواریں لہرائیں اور اس کے ساتھ ہی شعلہ انداز اور برق انداز صورتحال اختیار کرتے ہوئے لاوے شعلے اور شرارے کی طرح آگے بڑھ کر سائکس اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے ابلیکا بھی حرکت میں آ چکی تھی اور وہ بھی سائکس کے ساتھیوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی تھی، جبکہ یوناف اور بیوسا نے بھی سائکس کے ساتھی گلیڈیٹروں کو اس طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا جیسے آندھیوں کے جھکڑ کھنڈر کی بھربھری دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ان گلیڈیٹرز کی زندگی کے افسانے کا آخری حرف لکھتے ہوئے ان سب کے لیے ظلمتوں کے طوفانوں میں شعلہ فشاں برق کا رقص مرگ شروع کر چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں ایک طرف سے ابلیکا نے طوفان برپا کرتے ہوئے اور دوسری طرف سے یوناف اور بیوسا نے حرکت میں آتے ہوئے سائکس اور اس کے ساتھیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ ابھی ایسا ہوا ہی تھا کہ سرائے کا مالک بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور بڑی بدحواسی میں لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں نے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی؟ پھر یوناف کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ ایک ایک لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ شاید اس نے سائکس کو پہچان لیا تھا۔ دوبارہ وہ یوناف کی طرف آیا اور بڑی ہمدردی میں وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تو بدبخت سائکس اور اس کے ساتھی ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں نے تم دونوں میاں بیوی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے۔ جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بزرگ، تمہارا اندازہ درست ہے، اس سائکس نے مجھ سے ہار جانے کی وجہ سے انتقام اور بدلہ لینے کی خاطر آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہا۔ یہ میرے کمرے میں گھس کر میرا اور میری بیوی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھی، لیکن ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ہم کمرے سے باہر راہداری میں چہل قدمی کر رہے تھے، پھر ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا اور تم دیکھتے ہو کہ ہم نے ان سب گلیڈیٹرز کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔
اب سرائے کا مالک یوناف اور بیوسا کی اس کارگزاری پر بے حد خوش ہوا اور پھر وہ کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی نے ان کمبختوں کا خاتمہ کر کے بہت اچھا کیا۔ یہ ذلت کے مارے تھے ہی اس قابل کہ یہ ہر کسی کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر موت طاری کرنے کی کوشش کرتے تھی۔ پر میرے عزیز، اب آؤ حرکت میں آ جاؤ اور ان سب کی لاشیں اٹھا کر سرائے کے صحن میں دفن کر دیں گے۔ یوناف اور بیوسا دونوں سرائے کے مالک کے کہنے پر حرکت میں آئی۔ ان تینوں نے مل کر ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور ساری لاشوں کو اس گڑھے میں ڈال کر اس گڑھے کو انہوں نے مٹی سے بھر کر مٹی کو خوب دبا کر اوپر پانی چھڑک دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سرائے کے مالک نے یوناف اور بیوسا دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز، مجھے شرمندگی ہے کہ میری سرائے میں قیام کے دوران تمہیں اذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر یوناف فوراً سرائے کے مالک کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، اب تو ہمارے تمہارے ساتھ تعلقات ہیں، ہر مصیبت میں تمہاری مدد کرنا اب ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور پھر یہ تو بدبخت ہم دونوں میاں بیوی پر حملہ آور ہونے آئی تھی، لہٰذا تم نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر سرائے کا مالک مطمئن انداز میں کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں، پر میں سرائے کے کچھ محافظوں کو تمہارے کمرے کے آس پاس ٹہلنے کے لیے کہتا ہوں، تاکہ کوئی اور گلیڈیٹر بھی ایسی حرکت کرنا چاہے تو بروقت تمہیں اس کی اطلاع کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی سرائے کا مالک وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اٹالی پر اب 3 حکمران حکومت کر رہے تھے۔ ایک مارک اینتھنی جو ان دنوں فرانس، سوئٹزرلینڈ اور انگلستان کی سرزمینوں کی طرف تھا، دوسرا اگسٹس جو افریقہ میں قیام کیے ہوئے تھا، اور تیسرا لیپیڈیوس جو ان دنوں ہسپانیہ کے نظم و نسق کو درست کر رہا تھا۔ ان تینوں نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے سے روم کے اندر اپنے اپنے دشمنوں کی فہرستیں تیار کرنا شروع کی۔ ان تینوں نے صلاح مشورہ کیا کہ روم کے اندر جس قدر بھی ان کے دشمن ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تبھی وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اٹالی پر حکومت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دن رات فہرستیں تیار کرنا شروع کی گئیں اور روم کے اندر ان تینوں نے اپنے اپنے دشمنوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ قتل کیے جانے والے ان لوگوں کی فہرستوں میں مارک اینتھنی، لیپڈیوس اور اگسٹس کے بیوی بچے اور رشتہ دار بھی اپنے اپنے دشمنوں کے نام لکھانے لگے، لہٰذا لوگوں کا قتل عام شروع کیا گیا۔ اس طرح ان تینوں نے مل کر ایک طرح سے اٹالی میں اپنے ذاتی دشمنوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مارک اینتھنی، لیپڈیوس اور اگسٹس کی ان مصروفات سے فائدہ اٹھا کر جولیس سیزر کے قاتل بروٹس اور کیسیوس بھی حرکت میں آ چکے تھے۔ یہ دونوں جولیس سیزر کو قتل کرنے کے بعد روم سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ ایشیا کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے دن بدن اپنے ساتھیوں اور جمعیت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ روم سے بھاگتے ہوئے یہ اپنے ساتھ دولت کے انبار بھی لے گئی تھی، جنہیں خرچ کر کے انہوں نے اپنے لشکر بھی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب مارک اینتھنی، لیپڈیوس اور اگسٹس نے روم کے اندر اپنے دشمنوں کا قتل عام شروع کیا تو بہت سے لوگ اپنی جانیں بچا کر ایشیا میں ان دونوں کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب اٹالی کے اندر جس قدر باغی عناصر تھے وہ بھی خوفزدہ ہو کر ایشیا میں بروٹس اور کیسیوس کے ساتھ جا ملی۔ اس طرح ایشیا میں ان دونوں نے 2 بڑے لشکر تیار کر لیے۔ جب ان دونوں نے اندازہ لگایا کہ اب وہ اپنے لشکر کو تربیت بھی دے چکے ہیں اور اب ان کے لشکر اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اٹالی پر حملہ آور ہو کر روم پر قبضہ کر سکیں، تو انہوں نے ایشیا سے اٹالی کی طرف کوچ کیا تھا۔ لیپیڈیوس ان دنوں ہسپانیہ میں تھا اور وہ وہاں مزے کر رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ یورپ اور ایشیا میں اس وقت کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تاہم بروٹس اور کیسیوس کے یورپ کی طرف پیش قدمی کرنے سے مارک اینتھنی اور اگسٹس بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ اب اگسٹس فوراً افریقہ سے نکل کر یورپ میں آیا، اپنے لشکر کو بھی وہ اپنے ساتھ لیتا آیا، جبکہ دوسری طرف مارک اینتھنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ فرانس اور سوئٹزرلینڈ سے روم پہنچ گیا تھا۔ دونوں جرنیلوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر وہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ بروٹس اور کیسیوس کی راہ روکنے کے لیے روم سے کوچ کر گئے تھے۔ مارک اینتھنی اور اگسٹس نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا دیے تھے تاکہ وہ ان دونوں کو بروٹس اور کیسیوس کے لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں۔ انہی جاسوسوں کے فراہم کردہ خبروں کی روشنی میں مارک اینتھنی اور اگسٹس نے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ بحر ایجیئن سے
9 میل دور فلپی نام کے ایک قصبے کے قریب پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف باغی سردار بروٹس اور کریسیوس بھی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر پیش قدمی کر رہے تھے جو ایشیا سے یورپ کی طرف جاتی تھی، اور یہ شاہراہ فلپی نام کے قصبے کے قریب سے ہی گزرتی تھی۔ اب بروٹس اور کریسیوس کو یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ مارک اینتھنی اور اگسٹس اپنے لشکر کے ساتھ فلپی نام کے قصبے کے قریب پڑاؤ کر کے ان دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی اپنی پوری تیاریوں سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس فلپی نام کے قصبے کے قریب اس وقت پہنچے کہ جس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا اور صبح نیم دھندلکوں میں نہا رہی تھی۔ ان دونوں نے آتے ہی اپنی پوری فکری اور ارادی قوتوں کے ساتھ کوہریائی کشش کی طرح مارک اینتھنی اور اگسٹس کے لشکروں پر حملہ کر دیا۔ بروٹس اپنے لشکر کے ساتھ اگسٹس کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، جبکہ کیسیوس انتہائی بھیانک انداز میں مارک اینتھنی پر حملہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف مارک اینتھنی اور اگسٹس بھی ان دونوں کے متوقع حملے کے لیے بالکل تیار تھے، لہٰذا انہوں نے بھی آلام کی گرد اور برق کے نادیدہ لپکوں کی طرح بروٹس اور کریسیوس پر جوابی حملہ کر رہے تھے۔ ہر کوئی دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی تلوار کو فتح نصیب کرنے کی فکر میں تھا۔ فلپی نام کے اس قصبے کے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے پر جہل و ظلمات کے جبر، درد کی تحریروں اور طوفیان لفظ و بیان کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ بانجھ اور برسوں کی پیاسی زمین خون آلود ہونے لگی تھی، انسانیت کی تقدیریں سرنگوں اور عظمت ابن آدم لہو لہو ہونے لگی تھی۔ مارک اینتھنی شروع میں ہی اپنے مد مقابل کیسیوس پر بھاری اور حاوی ثابت ہوا تھا۔ کیسیوس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مارک اینتھنی کو اس جنگ میں شکست دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن مارک اینتھنی کا دشمن کے خلاف جنگ کرنے کا انداز جولیس سیزر جیسا ہی تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں اور دستوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور باری باری اس کے حکم پر وہ لشکر کے حصے اور دستے، پہلو اور پینترے بدل بدل کر مختلف سمتوں اور جہتوں سے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک مشینی انداز میں مارک اینتھنی کے لشکر کے یہ حصے اور دستے بار بار دائیں بائیں آگے پیچھے ہٹتے، ایک دستہ ہٹتا اور اس کی جگہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے دوسرا دستہ آ جاتا۔ اس طرح مارک اینتھنی نے اپنے دشمن کیسیوس کے سامنے اپنے لشکریوں کا ایک حلقہ اور چکر باندھ کر رکھ دیا تھا۔ کیسیوس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس موقع پر مارک اینتھنی سے اپنا دفاع کس طرح کرے کہ اس کے دوران مارک اینتھنی نے کیسیوس کے لشکر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب کیسیوس نے اپنی پھر پوری کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ اس حلقے کو توڑے بلکہ مارک اینتھنی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے، لیکن اس وقت تک مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ کیسیوس کے لشکر پر بری طرح چھا چکا تھا، اور پھر اس نے چاروں طرف سے کیسیوس اور اس کے لشکریوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف آگسٹس یعنی آکٹیویس کی حالت مارک اینتھنی سے مختلف تھی۔ مارک اینتھنی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، وہ جولیس سیزر کے ساتھ بھی کام کرتا رہا تھا اور جنگ کے سارے ہی طریقوں سے واقف تھا۔ ویسے بھی وہ جنگ میں کسی خونخوار بھیڑیے اور چالاک لومڑی کی طرح حرکت میں آنے والا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آکٹیویس جنگ کا اتنا بڑا اور وسیع تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ جولیس سیزر نے اپنی موت سے پہلے اپنے اس بھتیجے کو مشرق پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا تھا، لیکن اس لشکر کے ساتھ جولیس سیزر کی موت کی وجہ سے آکٹیویس کو روم واپس جانا پڑا، لہٰذا یہ آکٹیویس جنگ کا کوئی خاص تجربہ نہ رکھتا تھا، جس کی بنا پر بروٹس نے اس آکٹیویس کے لشکر کے خلاف ایسی خوفناک اور ہولناک جنگ کی کہ شروع میں ہی آکٹیویس نے محسوس کر لیا کہ اگر جنگ زیادہ دیر قائم رہی تو بروٹس ضرور اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم اس موقع پر آکٹیویس نے بڑی دانشمندی اور فہم و فراست سے کام لیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے جب یہ اندازہ کر لیا کہ بروٹس اسے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ اس طرف پسپا ہونا شروع ہو گیا جس طرف مارک اینتھنی دوسرے جرنیل کیسیوس کے خلاف جنگ آزما تھا، اور کیسیوس کے لشکر کا گھیراؤ کر کے وہ اس کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ آکٹیویس پیچھے ہٹتے ہٹتے مارک اینتھنی کے لشکر سے جا ملا۔ دوسری طرف مارک اینتھنی نے جب دیکھا کہ بروٹس آکٹیویس کو پسپا کر کے شکست دینے کے درپے ہے تو وہ فکر مند ہوا، اس لیے کہ اگر بروٹس آکٹیویس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے ساتھی کیسیوس کی بھی مدد کو پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح بروٹس اور کیسیوس دونوں مل کر آکٹیویس کے بعد مارک اینتھنی پر بھی
مصیبت اور اذیت بن کر ثابت ہو سکتے تھے۔ انہی خطرات اور خدشات کے تحت مارک اینتھنی نے کیسیوس کے لشکر کا گھیراؤ اور قتل عام جاری رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے آکٹیویس کی مدد کے لیے بھی روانہ کر دیا۔ اس طرح مارک اینتھنی کے لشکر کا ایک حصہ جب آکٹیویس کے لشکر میں آ کر شامل ہوا تو اس سے اس کے لشکروں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہیں ایک طرح کی تقویت ملی، لہٰذا انہوں نے دشمن پر بڑھ چڑھ کر حملے کرنے شروع کر دیے تھے۔ مارک اینتھنی کے وہ لشکری جو آکٹیویس کے ساتھ آ کر ملے تھے ان کے حوصلے پہلے ہی بلند تھے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے کیسیوس کے لشکریوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنا وہی انداز اختیار کیے رکھا اور بروٹس کے لشکر کے اندر گھس کر وہ ان کا بھی قتل عام کرنے لگے تھے۔ اس سے بروٹس کے لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک مارک اینتھنی نے کیسیوس کے لشکر کو مکمل طور پر شکست دے دی تھی۔ کیسیوس کے لشکر کی اکثریت کو مارک اینتھنی نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بہت کم لشکری ایسے تھے جو اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ مارک اینتھنی نے کیسیوس کو بھی میدان جنگ میں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کیسیوس اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ انتہائی خونخواری اور خوفناک انداز میں حرکت میں آیا اور وہ اپنے ساتھی جرنیل جولیس سیزر کے بھتیجے آکٹیویس کی مدد کے لیے بڑھا۔ اس وقت تک آکٹیویس اور بروٹس کے درمیان جنگ اپنے عروج پر تھی۔ عین اس موقع پر مارک اینتھنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ آکٹیویس کے ساتھ آن ملا، جس کی بنا پر بروٹس کے لشکر کے اندر فوراً شکست اور پسپائی کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ آکٹیویس اور مارک اینتھنی نے بروٹس کے لشکر کو دو سمتوں سے گھیر لیا اور آکٹیویس کی طرح اس کے لشکر کا بھی قتل عام شروع کر دیا۔ اس طرح کیسیوس کی طرح بروٹس کے لشکر کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بروٹس بھی جنگ میں لڑتے لڑتے مارک اینتھنی کے لشکریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح مارک اینتھنی اور آکٹیویس نے نہ صرف یہ کہ اس بغاوت کو فروغ کر دیا، بلکہ انہوں نے جولیس سیزر کے دونوں قاتلوں یعنی بروٹس اور کیسیوس سے بھی جولیس سیزر کے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔ فلپی کے مقام پر بروٹس اور کیسیوس کو شکست دینے کے بعد مارک اینتھنی اور آکٹیویس نے آپس میں ایک اور صلح نامہ کیا۔ اس صلح نامے نے اٹالی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا اور وہ اس طرح کہ فلپی میں بروٹس اور کیسیوس کو شکست دینے کے بعد مارک اینتھنی اور آکٹیویس یہ خیال کرنے لگے تھے کہ صرف ان دونوں نے اٹالی کی حفاظت کی ہے اور تیسرے جرنیل لیپٹیڈس نے جو اس وقت اسپین میں تھا اٹالی کی حفاظت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، لہٰذا ان دونوں جرنیلوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اسے قطعی طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنی سلطنت اور مقبوضہ جات کی اثر نو آپس میں تقسیم کی۔ اس نئی تقسیم کے باعث اٹالی سے باہر سارے مشرق کا حکمران مارک اینتھنی کو تسلیم کر لیا گیا تھا، جبکہ مارک اینتھنی نے اٹالی اور سسلی اور شمال میں گول قبائل کے سارے علاقے آکٹیویس کی حکمرانی میں دے دیے تھے، جبکہ تیسرے جرنیل لیپٹیڈس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ہسپانیہ میں ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت آکٹیویس اپنے لشکر کے ساتھ واپس اٹالی کی طرف چلا گیا، جبکہ مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف مصر کی ملکہ کلوپترا کو بھی اپنے شوہر جولیس سیزر کے مارے جانے کی خبر ہو چکی تھی اور اسے یہ بھی خبریں مل چکی تھیں کہ اب آکٹیویس اور مارک اینتھنی کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، جس کے تحت مشرق کا حکمران مارک اینتھنی ہوگا۔ کلوپترا شاید جولیس سیزر کے بعد مارک اینتھنی کو پسند کرنے لگی تھی، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی روم میں مارک اینتھنی سے ملاقات کر چکی تھی۔ کلوپترا کے مارک اینتھنی کو پسند کرنے کی دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ مارک اینتھنی جولیس سیزر کا رشتہ دار تھا اور دوسرا یہ کہ مارک اینتھنی جولیس سیزر ہی کی طرح دلیر، بہادر اور جنگجو جرنیل تھا اور بد سے بدترین حالات میں بھی یہ حوصلہ ہارنے والا نہیں تھا۔ کلوپترا کو جب یہ خبر ہوئی کہ مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو کلوپترا نے مصر سے نکل کر مارک اینتھنی کا استقبال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے اس سفر کے لیے کلوپترا نے ایک بالکل نئے اور بہترین بحری جہاز کا انتخاب کیا تھا۔ جہاز کے اندر انتہائی خوبصورت لڑکیاں رکھی گئی تھیں، جو نہ صرف یہ کہ اس جہاز کے چپو چلاتی تھیں جو خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے، بلکہ اس جہاز کے اندر یہ لڑکیاں کلوپترا کے دل بہلانے کے لیے موسیقی کا بھی انتظام کرتی تھیں اور جہاز کے اندر کلوپترا کا دل خوش کرنے کے لیے ہر وقت خوشبوئیں بکھیری جاتی تھیں۔ اس حالت میں کلوپترا سفر کرتی ہوئی ترسوس کے مقام پر مارک اینتھنی سے جا ملی
مصر کی ملکہ کلوپترا کے ساتھ گفتگو کے دوران مارک اینتھنی کو جب یہ خبر ہوئی کہ ملکہ کلوپترا اسے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہے تو وہ ہر چیز بھول گیا، حتیٰ کہ وہ اپنی ہر دل عزیز بیوی فلویا کو بھی فراموش کر گیا تھا جسے وہ دل و جان سے پسند کرتا تھا۔ ان حالات کے بعد مارک اینتھنی نے مصر کی ملکہ کلوپترا سے شادی کر لی اور ملکہ کے ساتھ وہ مشرق میں داد عیش دینے لگا۔ کلوپترا کے بطن سے مارک اینتھنی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس دوران روم میں ایک تبدیلی رونما ہوئی اور وہ کچھ اس طرح کہ مارک اینتھنی کو جب یہ خبریں ملنے لگیں کہ آکٹیویس اسے ہر چیز سے محروم کر کے اکیلا اٹالی اور اس کے مقبوضہ جات کا واحد حکمران بننا چاہتا ہے، اور پھر مارک اینتھنی کو بھی جب یہ خبریں ملی تھیں تو وہ بڑا برہم ہوا، لہٰذا اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور آکٹیویس کو اپنے سامنے زیر کر کے وہ اٹالی اور اس کے مقبوضہ جات کا واحد حکمران بن کر نمودار ہوگا۔ ایک روز جب کہ مارک اینتھنی مصر کی ملکہ کلوپترا کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کمرے میں اچانک یوناف اور بیوسا نمودار ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر مارک اینتھنی خوش ہو گیا تھا، جبکہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کلوپترا کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ ان آثار کو مارک اینتھنی نے بھی دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ فوراً بولا اور کلوپترا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ اچانک ہمارے کمرے میں نمودار ہونے والا شخص یوناف ہے۔ یہ یوں سمجھو کہ میرا بہترین دوست اور مربی ہے، بلکہ جولیس سیزر کی کامیابیوں میں زیادہ تر اسی کا ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بیوسا ہے۔ مارک اینتھنی کے ان الفاظ پر کلوپترا کے چہرے سے ناگواری کے آثار جاتے رہے۔ اس کے بعد مارک اینتھنی پھر بولا اور کہنے لگا، سنو کلوپترا، یہ دونوں عجیب سے لوگ ہیں، ان پر زمانے کی تبدیلی اور اس کا انقلاب رونما نہیں ہوتا۔ میں تم پر یہ انکشاف بھی کر دوں کہ جس وقت اٹالی کا حکمران سولا جولیس سیزر کو ختم کر دینے کے درپے تھا، تو اسی یوناف اور اس کی بیوی بیوسا نے حرکت میں آتے ہوئے نہ صرف یہ کہ سولا کے ہاتھوں جولیس سیزر کی جان بچائی تھی، بلکہ جزیرہ روڈس میں ان دونوں نے ہی پناہ لینے کے لیے اسے پہنچایا تھا۔ لہٰذا ان دونوں کے جولیس سیزر اور خود مجھ پر بھی اتنے احسانات ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مارک اینتھنی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کلوپترا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے پرجوش انداز میں اس نے دونوں میاں بیوی کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ یوناف اور بیوسا دونوں آگے بڑھے اور کلوپترا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر کلوپترا بولی اور کہنے لگی، اگر تم دونوں میاں بیوی جولیس سیزر اور اس کے بعد مارک اینتھنی کے بھی محسن اور مربی ہو، تو اس لحاظ سے آج سے تم دونوں میرے لیے بھی محسن اور مربی ہو۔ کلوپترا ابھی یہاں تک ہی کہنے پائی تھی کہ مارک اینتھنی پھر بولا اور کہنے لگا، یوناف میرے بھائی، تم بڑے اہم وقت پر پہنچے ہو۔ مجھے خبریں ملی ہیں کہ آکٹیویس مجھے ہر چیز سے محروم کر کے خود روم اور اس کے مقبوضہ جات کا حکمران بننا چاہتا ہے، لیکن میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میں کل ہی اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف کوچ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ میرے لشکر میں رہو۔ جواب میں یوناف نے اس بات میں سر ہلا دیا تو مارک اینتھنی خوش ہو گیا۔ پھر وہ کلوپترا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہم دونوں کو اپنے مہمانوں کی ضیافت کا انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر کلیوپیٹرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ دونوں مل کر یوناف اور بیوسا کے کھانے کا انتظام کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی بھی اس کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف آکٹیویس کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ مارک اینتھنی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ مشرق سے مغرب کی طرف کوچ کر چکا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا اور برنڈیوسم شہر کے پاس آ کر اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ مارک اینتھنی کو بھی آکٹیویس کی نقل و حرکت کے متعلق ساری خبریں مل رہی تھیں، لہٰذا اس نے بھی برنڈیوسم شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ مارک اینتھنی طوفانی انداز میں آگے بڑھا اور برنڈیوسم شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا تھا۔ آکٹیویس نے اپنی طرف سے اس محاصرے کو توڑنے کی پوری کوشش کی۔ پئی در پئی اس نے مارک اینتھنی کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اسے پسپا ہونے پر مجبور کرتا رہا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ آکٹیویس نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح مارک اینتھنی کو برنڈیوسم شہر کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، تب اسے اپنی طاقت اور قوت کا احساس ہو گیا۔ اس نے جان لیا کہ اگر یہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو یقیناً مارک اینتھنی اس شہر کو فتح کر لے گا اور اس شہر کی فتح پر
اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور پھر وہ ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا ہوا اٹالی کے مرکزی شہر روم میں داخل ہوگا اور اسے تخت و تاج سے اکثر محروم کر کے رکھ دے گا۔ ان خدشات کے پیش نظر آکٹیویس نے مارک اینتھنی سے صلح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قاصدوں کے ذریعے آکٹیویس اور مارک اینتھنی کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔ آکٹیویس نے مارک اینتھنی کو یہ پیشکش کی کہ وہ نہ صرف یہ کہ مارک اینتھنی کو بھاری رقم ادا کرے گا بلکہ اسے کچھ لشکری بھی مہیا کر دے گا جو مشرق میں مارک اینتھنی کی فتوحات کا دائرہ بڑھانے میں اس کا معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آکٹیویس کی ایک بہن تھی، اس کا نام آکٹیویا تھا۔ یہ اٹالی میں اپنی خوبصورتی اور اپنی جسمانی ساخت کی کشش کی وجہ سے بے حد مشہور اور نامور تھی۔ آکٹیویس نے مارک اینتھنی کو یہ بھی پیشکش کی کہ اگر وہ اس کے خلاف جنگ بند کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ اپنی بہن آکٹیویا کی شادی بھی مارک اینتھنی سے کر دے گا۔ مارک اینتھنی نے آکٹیویس کی ان شرائط کو قبول کر لیا۔ دونوں جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ روم پہنچے اور وہاں مارک اینتھنی کی شادی آکٹیویس کی بہن آکٹیویا سے کر دی گئی اور چند ماہ تک مارک اینتھنی نے روم میں ہی قیام کیے رکھا اور اپنی نئی شادی کا وہ جشن مناتا رہا۔ چند ہفتوں تک روم میں قیام کرنے کے بعد مارک اینتھنی اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے چند ہی دن بعد مغرب میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اس طرح کہ رومن جرنیل پومپے کا ایک بیٹا کہ جس کا نام سیکٹیوس تھا، یہ جولیس سیزر کے قتل میں بھی شامل کیا جاتا تھا۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد یہ سیکٹیوس بھاگ کر افریقہ چلا گیا تھا۔ وہاں یہ اندر ہی اندر کام کرتا رہا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد اس نے خوب قوت پکڑ لی اور ایک بہت بڑا لشکر بھی اس نے تیار کر لیا تھا۔ اب افریقہ سے نکل کر آخرکار یہ شخص سسلی میں داخل ہو گیا۔ وہاں بھی اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح افریقہ اور سسلی میں بظاہر تو آکٹیویس کی ہی حکومت تھی، لیکن اندر ہی اندر لوگ سیکٹیوس سے ڈرتے تھے اور اس کا کہا ماننے لگے تھے۔ یوں طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد یہ سیکٹیوس حرکت میں آیا اور اٹالی کے لیے اس نے افریقہ اور سسلی سے اناج کی ترسیل بند کرا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روم میں اناج مہنگا ہو گیا اور آہستہ آہستہ اناج کی کمی کی وجہ سے لوگ بھوکوں مرنے لگے تھے۔ سیکٹیوس نے ایسا دو وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ اول یہ کہ وہ اٹالی کی حکومت پر اپنی اہمیت جتانا چاہتا تھا اور افریقہ اور سسلی سے اناج بند کر کے اس نے اٹالی کے حکمرانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے مقابلے میں وہ بھی کوئی طاقت اور قوت رکھتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ شخص یعنی سیکٹیوس جولیس سیزر کا قاتل خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا اناج بند کر کے اس نے ایک طرح سے اٹالی کی حکومت کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اگر جولیس سیزر کے قاتل کی حیثیت سے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو وہ اس طرح اناج بند کر کے اٹالی میں رہنے والے لوگوں کو بھوکوں بھی مار سکتا ہے۔ آکٹیویس پومپے کے بیٹے سیکٹیوس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے جنگ کی ابتدا کی تو ہو سکتا ہے پومپے کے بیٹے کے ہاتھوں اسے شکست ہو جائے، اور اگر یہ جنگ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر بھی ختم ہو گئی تب بھی سیکٹیوس افریقہ اور سسلی سے اناج بند کر کے اٹالی میں رہنے والے لوگوں کو بھوکوں مار سکتا ہے، اور یہ کارروائی بھی آخر آکٹیویس کی شکست پر ہی منتج ہوگی۔ اس طرح اس صورتحال کے تحت آکٹیویس نے سیکٹس کے ساتھ صلح صفائی کی گفت و شنید شروع کی۔ آخرکار آکٹیویس اور سیکٹس کے درمیان صلح ہو گئی، اور وہ کچھ اس طرح کہ آکٹیویس نے پومپے کے بیٹے سیکٹس کو 5 سال کے لیے افریقہ اور سسلی میں لشکروں کا کماندار تسلیم کر لیا، اور دوسرا یہ کہ آکٹیویس نے سیکٹس کو اس کمانداری کی تقویت پہنچانے کے لیے روم سے ایک خاصی بڑی رقم بھی سیکٹس کو فراہم کر دی تھی۔ دوسری طرف مارک اینتھنی کو جب یہ آکٹیویس اور سیکٹس کے اس معاہدے کی خبر ہوئی تو اسے آکٹیویس پر بڑا غصہ آیا کہ وہ اس بات پر بڑا برہم تھا کہ سیکٹس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرتے وقت اس کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ سیکٹس چونکہ جولیس سیزر کا قاتل تھا، لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں افریقہ اور سسلی میں لشکروں کا کماندار تسلیم کر کے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مارک اینتھنی نے ان دو امور پر بار بار آکٹیویس سے وضاحت طلب کی، لیکن جب آکٹیویس نے اس کا کوئی مناسب جواب نہ دیا تو مارک اینتھنی پھر اپنے لشکر کے ساتھ مشرق سے مغرب کی طرف بڑھا تاکہ آکٹیویس اور سیکٹس دونوں کی سرکوبی کر سکے۔ دوسری طرف آکٹیویس کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مارک اینتھنی مشرق سے ایک جرار لشکر لے کر مغرب کی طرف کوچ کر چکا ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا
اور ٹرنٹم شہر کے باہر آ کر وہ خیمہ زن ہوا۔ آکٹیویس کسی بھی صورت مارک اینتھونی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ٹرنٹم شہر آ کر اس لیے خیمہ زن ہو گیا تھا کہ مارک اینتھونی چونکہ اسی راستے سے روم کا رخ کر رہا تھا، وہاں پڑاؤ کر کے آکٹیویس اس کے استقبال کا اہتمام کرنا چاہتا تھا، اور جو غلط فہمیاں اس کے ذہن میں تھیں وہ انہیں رفع کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ مارک اینتھونی اب اس کے لیے دور کا رشتہ دار نہ رہا تھا بلکہ اب اس سے قریبی تعلقات تھی، کیونکہ مارک اینتھونی اب اس کی ہر دل عزیز بہن آکٹیویا کا شوہر تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے جب مارک اینتھونی ٹورنٹم شہر کے قریب پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے درمیان چند روز تک صلاح مشورہ کرتا رہا۔ اس دوران مارک اینتھونی کی بیوی اور آکٹیویس کی بہن آکٹیویا نے بہترین کردار ادا کیا۔ اس نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی، پس دونوں نے پومپے کے بیٹے سیکٹس سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا اور اس لشکر کا کماندار ایک جرنیل اگریپا کو مقرر کر دیا تھا۔ یہ اگریپا لشکر لے کر روم سے روانہ ہوا۔ پہلے اس نے سسلی میں پومپے کے بیٹے سیکٹس کو شکست دی۔ سسلی میں شکست کھانے کے بعد سیکٹس نے سسلی خالی کر دیا اور اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ وہ افریقہ کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر پھر اس نے اپنی طاقت اور قوت مستحکم کرنا شروع کر دی تھی، لیکن رومن جرنیل اگریپا بھی سسلی سے نکل کر اس کے تعاقب میں افریقہ جا پہنچا۔ یہاں بھی اگریپا اور پومپے کے بیٹے سیکٹس کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں سیکٹس کو بدترین شکست ہوئی۔ اس طرح سیکٹس نے جو آکٹیویس اور مارک اینتھونی کے لیے خطرات کھڑے کر دیے تھے وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور اب اگریپا سے شکست کھانے کے بعد پومپے کا بیٹا سیکٹس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور کہیں گمنام زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ مارک اینتھونی اور آکٹیویس کے درمیان ساری غلط فہمیاں رفع ہو چکی تھیں۔ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آنے والے 5 سال کے لیے دونوں پہلے سے ہی حاصل شدہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر پرامن رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس صلح کی خوشی میں مارک اینتھونی نے 120 بحری جنگی جہاز آکٹیویس کو مہیا کیے تاکہ آنے والے دنوں میں روم کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو وہ ان 120 بحری جہازوں کو رومن بحری بیڑے میں شامل کر کے باغیوں کی سرکوبی کر سکے۔ جواب میں آکٹیویس نے مارک اینتھونی کو عمدہ قسم کے سواروں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا تاکہ اس لشکر کی مدد سے وہ اشکانیوں کے خلاف حرکت میں آئے اور اپنی طاقت اور سلطنت میں وسعت اور قوت پیدا کرے۔ یہ معاہدہ ہونے کے بعد آکٹیویس حسب معمول اٹالی میں ہی رہ کر حکومت کرتا رہا تھا، جبکہ مارک اینتھونی اپنے لشکر کو لے کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک روز جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی ایران میں دریائے سارا کے کنارے اپنے محل کی ان سیڑھیوں پر بیٹھے باہم گفتگو کر رہی تھی جو محل سے نکل کر دریا کے اندر تک اترتی چلی گئی تھیں۔ ایسے موقع پر اچانک سیڑھیوں پر عزازیل نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا احترام اور استقبال کرنے کی خاطر عارب اور نبیتا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہا۔ ان دونوں سے ملنے کے بعد عزازیل خود بھی ان سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بھی بیٹھنے کو کہا، اور جب وہ دونوں میاں بیوی اس کے سامنے بیٹھی تب وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عارب نے بولنے میں پہل کی اور عزازیل سے کہنے لگا، میرے آقا، اب ہماری زندگی جامد اور سامت ہو کر رہ گئی ہے۔ پہلے ہم دنیا کے مختلف خطوں میں گھوم پھر لیتے تھے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی، اس لیے کہ ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یوناف ہم پر وارد نہ ہو جائے اور ہمارے لیے کسی نقصان کا باعث نہ بنے۔ ویسے ایک بات ہے میرے آقا کہ جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ یوناف ہر میدان، ہر خطے میں اور ہر خطۂ زمین میں ہمارے خلاف بھاری اور ہمارے اوپر حاوی بھی ثابت ہوا ہے۔ کیا بات ہے کہ مختلف جتن استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ کبھی عبرت خیزی کے انداز میں اس یوناف کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور جب سے بےوسا اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کا ساتھ دینے لگی ہے تب سے تو وہ ہمارے خلاف کچھ زیادہ ہی شیر ہو چکا ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ ہم سے ٹکراتا ہے ہمیں پیس کر رکھ دیتا ہے۔ اے آقا، آپ نے اپنے ساتھی سترون کو ایک طاقتور ساتھی سمجھ کر یوناف سے ٹکرانے کا عزم کیا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ سترون بھی یوناف کے مقابلے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ میرے آقا، مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک جو بھی کھیل ہم نے اس یوناف کے خلاف کھیلا ہے
اس میں ہمیں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بس اب تو جب کبھی کہیں یوناف کا ذکر ہوتا ہے تو طبیعت برہم ہوتی ہے اور ذہن پر ایک خوف سا طاری ہونے لگتا ہے کہ نہ جانے یہ شخص بیوسا کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کون سی نئی مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عارف جب خاموش ہوا تو عزازیل نے پہلے ایک لمبا اور بلند بھرپور قہقہا لگایا۔ عارف اور نبیتا نے پہلے کبھی عزازیل کا ایسا مکروہ بلند اور زوردار قہقہا نہیں سنا تھا، لہٰذا اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے وہ کسی قدر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر عزازیل سنبھلا اور ان دونوں میاں بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عارف، تمہارا کہنا درست ہے کہ اب تک جہاں کہیں بھی ہم نے یوناف کے خلاف کوئی کھیل کھیلا ہے اس میں ہم ناکام رہے اور کامیابی اس یوناف کو ہی حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ گفتگو چھیڑنے سے پہلے تم دونوں میاں بیوی نے مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ آج تمہارے اس محل میں میرے آنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ اس پر عارف بجھے بجھے لہجے میں کہنے لگا، آقا ابھی بتا دیں کہ آپ کس مقصد اور کس مدعا کے تحت ہم سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس پر عزازیل کہنے لگا، دیکھو میرے بدیوں کے گماشتوں، جو گفتگو اب تم نے کی ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ اب تک یوناف کے مقابلے میں ہمیں کہیں بھی کوئی قابل دید کامیابی نہ ہو سکی، لیکن اب عنقریب تم دیکھو گے کہ میں یوناف کے خلاف اپنی کامرانیوں اور اپنی کامیابیوں کے سارے ہی دروازے کھول دوں گا۔ عزازیل کے ان الفاظ پر عارف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ عزازیل سے پوچھنے لگا، اے میرے آقا، اس گفتگو سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس پر عزازیل نے پھر قہقہا لگایا اور کہنے لگا، اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کبھی بھی ہم اس یوناف پر وارد ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ ہمارے سامنے اس کی ساری طاقت اور قوت کی حالت بڑی سبق آمیز اور عبرت خیز ہو جائے گی۔ یوناف کو آنے والے دنوں میں ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لیے میں نے جو قوتیں تیار کی ہیں، جب تم ان کا عملی مظاہرہ دیکھو گے تو تم دونوں میاں بیوی دنگ رہ جاؤ گے کہ میں نے کیا چیزیں اس یوناف کے خلاف تیار کی ہیں۔ اس پر عارف سیڑھیوں پر ذرا کھسکتے ہوئے عزازیل کے قریب ہو بیٹھا اور بڑی رازداری سے پوچھنے لگا، اے آقا، آپ نے کیسی اور کون سی قوتیں یوناف کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے تیار کی ہیں؟ اس پر عزازیل کہنے لگا، سنو عارف اور نبیتا، یوں نہیں، تم دونوں کو میرے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر کوئی لطف اور مزہ نہیں آئے گا، بلکہ تم دونوں میاں بیوی اٹھو، میرے ساتھ مصر کے جنوبی حصے تھیبیس کی طرف چلو، وہاں میں تمہیں اس طاقت اور قوت کا عملی مظاہرہ کراؤں گا جو میں آنے والے دنوں میں یوناف کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تم دیکھو گی کہ اس قوت کے سامنے یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی ہر بار ہمارے سامنے بے بس اور مجبور ہو جائیں گی۔ اور سنو عارف اور نبیتا، مصر میں کبھی عبدوس شہر سحر اور طلسم کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں عبدوس شہر سے آہستہ آہستہ بڑے بڑے ساحر اور بڑے بڑے طلسم کر تھیبیس شہر کی طرف ہجرت کرنے لگے، اس لیے کہ اس شہر میں ان کے لیے زیادہ مراعات فراہم کی گئی تھی، لہذا تھیبیس شہر آہستہ آہستہ عبدوس شہر کی نسبت زیادہ بڑے بڑے ساحروں اور طلسم گروں کا مرکز بن گیا۔ اب میں بھی اس وقت مصر کے شہر تھیبیس سے ہی تمہاری طرف آیا ہوں۔ میں نے ایک انتہائی بوڑھے اور قدیم طلسم گر سے بھی رابطہ قائم کر لیا ہے، اور 2 ساتھی بھی میں نے اس مقصد کے لیے تیار کیے ہیں جو میری اپنی جنس سے ہیں۔ یہی 2 میرے ساتھی یوناف کے خلاف حرکت میں آیا کریں گے۔ ان 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کی بہن بھی ہے جو آنے والے دنوں میں بیوسا پر ضرب لگایا کرے گی۔ تم دونوں میاں بیوی اٹھو اور میرے ساتھ تھیبیس شہر چلو، تاکہ تم دونوں میاں بیوی کو میں بتاؤں کہ اس ساحر سے میں نے کیا قوت حاصل کی ہے، اور جو 2 انتہائی طاقتور جوان میں نے اپنی جن سے تیار کیے ہیں وہ کیسے اور کس طرح یوناف کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر عارف اور نبیتا دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، تینوں اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لائی، اور پھر وہ دریائے سارا کے کنارے سے مصر کے شہر تھیبیس کی طرف کوچ کر گئے تھے۔